السلام علیکم. مائی نیم از قرۃ العین ندیم. آئی ہوپ ایوری ون آف یو از سیف اینڈ ساؤنڈ. امید یہی ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کو کرونا وائرس سے جلد از جلد نجات ملے، تاکہ ہمارے معاملات زندگی جو متاثر ہو رہے ہیں مسلسل، اور جس طرح سے ہماری روٹینز ڈسٹرب ہو رہی ہیں، وہ معمول کے مطابق سب کچھ چلنا شروع ہو جائے جلد از جلد. اور باقی دعا یہ ہے کہ مزید کوئی نقصان یا مزید کوئی کیسز جو ہیں، اموات جو ہیں، وہ سامنے نہ آئے اس سے. ایشیا ڈسپیچ کے ساتھ جس طرح سے ایک سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے کہ اپنے ٹائم کو اس سیلف آئسولیشن، سیلف کوارنٹین اور لاک ڈاؤن کے پیریڈ کو، ڈیوریشن کو کس طرح سے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اپنے وقت کو کس طرح سے پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جس ایکٹیویٹی کے بارے میں بات کرنے والی ہوں وہ میری پرسنل فیوریٹ ایکٹیویٹی ہے، اور اکثر سنا ہے ہم نے اس کے بارے میں کہ بڑی اچھی عادت ہے، اپنانا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ تھوڑا سا اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. میں بات کر رہی ہوں بک ریڈنگ کے بارے میں. ایک بے انتہا اچھی عادت ہے. سنا ہے اس کے بارے میں کہ پڑھنا چاہیے کتابوں کو. انفارچونیٹلی ہم لوگ اپنی کورس کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اپنا جو سلیبس ہوتا ہے، اس کو زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں، اور ہم لوگ ناولس کو پڑھنا یا میگزینز یا کامکس یا شعر و شاعری، افسانے، اردو ناولز، انگلش ناولز، ان کو پڑھنا تھوڑا سا بھول جاتے ہیں، نگلیکٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر ہم ان کو بھی اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یا ڈے ٹو ڈے روٹین جو ہے اس کا حصہ بنا لیں، چاہے بے شک ہم ایک صفحہ ہی دن کا پڑھ لیا کریں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، تو اس کا یقیناً ہمیں فائدہ ہی ہوگا، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. تو میں نے بک ریڈنگ کو آج اس لیے ٹارگیٹ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس آج کل بے انتہا ٹائم ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو ریفریش جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ سوشل میڈیا استعمال کر کے بھی ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ڈرین ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر طرف ہمیں ایک ہی طرح کی خبریں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں، ایک ہی طرح کی پوسٹ جو ہیں وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے بہت ساری خبریں ایسی سننے کو ملتی ہیں جو ہم نہیں سننا چاہتے آج کل، جس طرح سے ایک پینڈیمک پھیلا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی خبریں جو ہیں وہ نصیب ہوں، ہمیں اچھی خبریں ملیں. تو جب ہم سوشل میڈیا سے تھک جاتے ہیں، جب ہمارا مائنڈ جو ہے وہ بالکل ڈرین ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بکس کو اپنا لیں. بکس جو ہیں ان کے ساتھ دوستی کریں، کیونکہ آج کل ہمارے پاس وافر ٹائم ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ مہلت ہے کہ ہم بکس کے ساتھ جو ہے اپنا رشتہ جو کہیں نہ کہیں کھو جاتا ہے ہماری روٹین کی وجہ سے، ہم اس کو واپس استوار کر سکیں. تو بکس ایک بڑی اچھی عادت ہے، پڑھنی چاہیے. بکس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بہترین دوست جو ہیں وہ بن سکتی ہیں، اور واقعی ایسا ہی ہے. جب ہم بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم اس دنیا میں کہیں کھو گئے ہیں، اور اکثر اوقات ہمیں اس بک کو بند کرنے کا یا ختم کرنے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں پھر احساس ہوتا ہے کہ اب جب یہ بک ختم ہو جائے گی تو ہمیں واپس اپنی حقیقت میں آنا ہے. بہرحال اس کو اپنانا چاہیے. آج جس بک یا جس سیریز کے بارے میں بات کرنے والی ہوں وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ میرا بچپن، میرے بہن بھائیوں کا بچپن، میری بہت ساری دوستیں جن کو میں نے منتقل کی تھی یہ ایک قسم سے، ان کا بچپن یا ان کی جوانی جو ہے وہ اس سیریز کے ساتھ گزری ہے. تو میرے بڑے دل کے قریب ہے یہ سیریز. اور بہت سارے والدین نے اور بچوں نے خود بھی، بے شک بکس کا ان کو نہ آئیڈیا ہو، لیکن انہوں نے موویز جو ہیں ان کا نام ضرور سنا ہوگا. جس سیریز کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے ہیری پوٹر. ہیری پوٹر سیریز کی میں بات کر رہی ہوں، جو کہ تقریباً 1997 1998 کے دورانیے میں جو ہے وہ شائع ہوئی تھیں، اور اس کی آتھر ہیں جے کے رولنگ. اور یہ اس زمانے کی کتاب ہے، جو اس کا پہلا پارٹ ہے، یہ اس زمانے کی کتاب ہے جب میں خود پڑھنا، لکھنا اور اچھے طریقے سے کنورس کرنا سیکھ رہی تھی. اور تب وہ دور تھا جب اچھی انگریزی سیکھنے کا اور اچھے الفاظ استعمال کرنے کا بڑا شوق تھا، بڑا جنون تھا کہ سینٹنسز لکھنے آ جائیں. اور بیسکلی ینگ ایج تھی، تقریباً 12-13 سال کی عمر ہوگی. اور جو کیریکٹر ہیری پوٹر جو مین کیریکٹر ہے وہ بھی اس پہلی بک میں 11 سال کا جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. تو ظاہر ہے میں خود بھی ینگ تھی، تو اس کیریکٹر کے ساتھ بہت زیادہ میں ریلیٹ کر سکتی تھی. اور ان بکس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ اس کیریکٹر کی ایج بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کیریکٹر کے ساتھ بڑے ہو رہے ہو، کہ جس طرح سے اس کی ایک گروتھ ہو رہی ہے، اس کا مائنڈ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ زندگی کی حقیقتیں کیا ہیں، اور اپنے رشتوں کا پتہ لگتا ہے، اور بہت سارے ایموشنز جو ہیں ان کو وہ محسوس کرتا ہے. تو آپ اس کیریکٹر کے ساتھ ساتھ گرو کرتے ہو.
یہ جو سیریز ہے اس کی 7 بکس ہیں، 8 فلمز ہیں، کیونکہ آخری جو بک تھی اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. بہترین سیریز ہے اور میں ریکمینڈ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس میں آپ کو یہ جو بک ہے، یہ جو بکس ہیں، ان کے ہر صفحے پہ آپ کو امیجنیشن جو ہے وہ ایسے نظر آئے گی جیسے وہ پیجز جو ہیں وہ فلو کر رہے ہیں امیجنیشن سے. اور اسپیسیفکلی بچوں کو پڑھنے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ان کا ینگ مائنڈ ہوتا ہے، امیجنیٹو مائنڈ ہوتا ہے، تو وہ جب اس بک کو پڑھیں گے تو وہ اپنی امیجنیشن کو بہت بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں گے، کیونکہ ہمیں ویسی ینگ ایج میں فینٹیسیز اور میجک اور اس طرح کی چیزوں کا بڑا چارم ہوتا ہے. تو یہ جو سیریز ہے، یہ میرے پاس پہلی بک پڑھی ہوئی ہے، ہیری پاٹر اینڈ دا فلاسفر اسٹون. یہ جو سیریز ہے یہ ایک ایسی سیریز ہے کہ یہ بچے کے دماغ کو کھول دے گی. بہترین الفاظ کا استعمال، وکیبلری، بہت خوبصورت وکیبلری، اسپیلز کا استعمال، مطلب ایسے اسپیلز کہ آپ کو لگے گا کہ شاید یہ اصل میں استعمال ہوتے ہیں. ہر ڈیٹیل جو ہے اس پہ اتنا فوکس کیا گیا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے، آپ کو وہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ویژولی وہ سب ہر چیز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو. آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اس دنیا کا حصہ ہو، جیسے جیسے ہیری کوئی قدم اٹھاتا ہے آپ اس کے ساتھ وہ قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہ پہلی بک ہے، ہیری پاٹر اینڈ دا فلاسفر اسٹون. میرے پاس یہاں پہ ساری بکس جو ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں. یہ دوسری بک ہے، ہیری پاٹر اینڈ دا چیمبر آف سیکرٹس. یہ میرے پاس تیسری بک ہے، ہیری پاٹر اینڈ دا پرزنر آف ایزکبان. یہ چوتھی بک ہے. اس کا تھوڑا سا پہلی جو 3 بکس ہیں وہ میں نے بالکل ابھی ریسنٹلی لی ہیں دوبارہ پڑھنے کے لیے. یہ جو بک ہے 4تھ پارٹ ہے، ہیری پاٹر اینڈ دا گابلٹ آف فائر. یہ 5تھ پارٹ ہے جو کہ سب سے موٹا ہے، یہ ہے ہیری پاٹر اینڈ دی آرڈر آف دا فینکس. یہ میرے پاس 6تھ پارٹ ہے. اس کی حالت تھوڑی خراب ہے کیونکہ بڑی بہترین بک ہے اور میں نے بڑے شوق سے پڑھی ہوئی ہے. یہ ہے ہیری پاٹر اینڈ دی ہاف بلڈ پرنس. اور یہ میرے پاس آخری بک ہے، ہیری پاٹر اینڈ دا ڈیتھلی ہیلوز. اچھا، ان بکس کی اگر میں آپ کو انڈیویجولی ڈیٹیل دینے لگوں تو یہ ایک نیور اینڈنگ ویڈیو ہو جائے گی، کیونکہ ان میں اتنی انفارمیشن ہے، ان میں اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے انسان کا کہ اگر وہ ان کے بارے میں بات کرنے لگے تو شاید وہ یہ چیز کبھی ختم ہی نہ ہو، شاید یہ کنورسیشن کبھی ختم نہ ہو. لیکن میں نے یہ بکس آپ کو اس لیے دکھائی ہیں کیونکہ ان کی جو السٹریشن ہے، مطلب اگر آپ یہ دیکھیں آرڈر آف دا فینکس 5تھ پارٹ، السٹریشن تو خوبصورت ہے ہی، لیکن ان کے نام اتنے خوبصورت ہیں، اتنے انگیجنگ نام ہیں، اتنے انٹرسٹنگ نام ہیں کہ آپ کا سن کے ان بکس کو پڑھنے کا دل کرے گا. تو یہ بہترین بکس ہیں. میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ ہر پیرنٹ جو ہے وہ اس بک کو اپنے بچوں تک اس بک کی رسائی جو ہے وہ ممکن بنائیں، کیونکہ ینگ مائنڈ ہے، شارپ مائنڈز ہوتے ہیں. آپ بہت کچھ ایسا امیجن کرتے ہیں، بہت کچھ ایسا سوچتے ہیں جو آپ شاید بیان نہ کر سکیں، شاید آپ کے پاس الفاظ اتنے نہ ہوں کہ آپ اس کو بتا سکیں یا اس کو پیپرز پہ جو ہے پورٹرے کر سکیں، کنوے کر سکیں. تو یہ بکس آپ کو پڑھنی چاہیے. پیرنٹس جو ہیں ان کے لیے بھی ایک ایڈوائز ہے کہ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اس بک کو ڈسکس کریں، ان کو بے شک پڑھ کے سنائیں، ایک سٹوری کی طرح سنائیں، تاکہ وہ ہر چیز کو امیجن کر سکیں، وہ ہر چیز کو دیکھ سکیں، ہر چیز کو ری لیو کر سکیں. یا پھر اگر بچہ پڑھ سکتا ہے خود انڈیویجولی تو ان کو یہ بکس ضرور دیں، کیونکہ بہترین خوبصورت طریقے سے لکھی گئی ہیں، ورڈز کا استعمال بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ ڈیٹیلز اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو نظر آئیں گی وہ چیزیں، آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس زمانے میں موجود ہوتے. اس کے علاوہ فینٹیسی، میجک، چارم سے بھری ہوئی بکس ہیں، اور ہر بندے کو، ہر بچے کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں پڑھیں، وہ اس طرح کی چیزوں کو ایکسپیرینس کریں. بکس پڑھنے کے بعد جب آپ مووی دیکھیں گے، میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتی کہ آپ مووی پہلے دیکھیں، کیونکہ جب آپ بک پڑھ کے مووی دیکھتے ہیں نا تو آپ کا ایک الگ ہی ایک وہ کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ آپ ہر چیز کو، ہر ڈیٹیل کو سمجھ چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ویژولی دیکھتے ہیں. تو یہ جو بکس ہیں ہائیلی ریکمینڈڈ ہیں. میں چاہوں گی کہ پیرنٹس بھی ان کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو ضرور یہ بکس لے کر دیں. PDF میں بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں. یہ ایسی بکس ہیں جو کہ 70 سے زیادہ لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں، تو PDF بھی موجود ہے ان بکس کی، کنڈل ورژن بھی موجود ہے، ہارڈ کاپی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ
ضرور اپنے بچوں کو یہ بکس دیں، کیونکہ ان بکس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی امیجنیشن جو ہے اس کو کھول کے رکھ دیتی ہیں. ظاہر ہے ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جب یہ بکس شائع ہوئی تھی تو ان کی جو آتھر ہیں جے کے رولنگ، ان کو بھی بڑی بیکلیش اور کرٹیسزم جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ اس زمانے میں وزڈری، سورسری، اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، تو اس کو بڑا ایک ٹیبو سمجھا جاتا تھا. تو لیکن بہت ہی چارمنگ بکس ہیں، بہت خوبصورت بکس ہیں، ضرور پڑھنی چاہیے، پیرنٹس کو بھی پڑھنی چاہیے، بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے. تو میرا یہی مشورہ ہوگا کہ ہر بچہ جو ہے وہ اگر پڑھنا شروع کر رہا ہے تو وہ ان بکس سے شروع کرے، کیونکہ دیز آر ویری ڈیئر ٹو مائی ہارٹ. اور میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی یہ کہا تھا کہ پڑھیں، میں نے اپنے دوستوں کو کہا تھا یہ پڑھیں، اور ہر طرف سے رسپانس جو ہے وہ بہت اچھا رہا ہے. تو میری یہ ایڈوائز ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو یہ بکس ضرور دیں. ہیری پاٹر سیریز جو ہے موویز بھی دکھائیں اور بکس بھی پڑھائیں، کیونکہ آپ ریالٹی کے ساتھ بھی انگیج کر سکتے ہیں. اس میں ایموشنز جو ہیں ان کی بھرمار ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے نبھانے ہیں. ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے اپنے ہر رشتے کو دیکھتا ہے، وہ کس طرح سے اپنے ہر رشتے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. فرینڈشپ کا بہت زیادہ ذکر ہے اس میں، لائلٹی کا بہت زیادہ ذکر ہے، بریوری، کمٹمنٹ، کمپیشن، کسی چیز کے لیے ڈٹرمن ہونا، کسی چیز کے لیے پیشنیٹ ہونا. پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں انگیج اپنے آپ کو رکھنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ملتی ہیں آپ کو ان بکس میں. تو میرا مشورہ یہی ہوگا آپ کو کہ آپ ان بکس کے ساتھ اپنا، اگر آپ پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو آپ ان بکس کے ساتھ اپنا پڑھنا جو ہے وہ شروع کریں. اپنی ریڈنگ کی جو ایک ہیبٹ ہے اس کو ان بکس کے ساتھ شروع کریں، کیونکہ آپ کو ایک نیا پرسپیکٹو ملے گا ایک زندگی کا. تو میرا یہ مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ ہیری پاٹر سیریز جو ہے وہ ضرور خود بھی ضرور پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ضرور پڑھائیں. سو تھینک یو ویری مچ. اور اگلی ویڈیوز جو ہوں گی ان میں ہم بہت ساری بکس کا ریویو کریں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں ہر ایک بک جو ہے اس کا الگ سے ریویو بھی دوں آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ بکس اتنی انگیجنگ کس طرح سے ہیں اور آپ کو ان کو کیوں پڑھنا چاہیے. سو تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار واچنگ. اور ضرور ٹرائی کیجیے گا ان بکس کو، اپنے بچوں کو ضرور یہ بکس دیں، اور اسٹے ٹیونڈ فار مور ویڈیوز. تھینک یو. اللہ حافظ.